ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہاں میں اس کا صلہ ملتا ہے۔ انسان کو پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ دل آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے، وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انسان تنہائی پسند تب ہونے لگتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو سن کر برداشت کرنا۔ لوگ کہتے ہیں اپنوں کے آگے جھک جانا چاہیے، میں کہتی ہوں جو کوئی اپنا ہوگا وہ آپ کو جھکنے ہی نہیں دے گا۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق دل سے آمین کہو۔ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ صحیح انصاف کرتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے تکلیف بتانے کو، بس دل کرتا ہے کوئی سمجھ لے، سنبھال لیں، گلے لگا لیں۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں۔ کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگیں، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کریں۔ یہ دنیا آپ کے مخلص جذبات آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ بہت سکون ملتا ہے تیرے سجدوں میں، اے اللہ میری دعا ہے کہ دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں۔ آمین۔ جن کو یقین ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ جو خوشیاں اللہ سے غافل کر دے، جو تعلق اللہ کو بھلا دے، جو کام نماز تک چھڑوا دیں، وہ کام، وہ خوشی، وہ تعلق دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شوہر کا سب سے بہترین خرچ وہ ہے کہ وہ اپنی بیوی پر کرتا ہے، تو شوہر کے لیے یہ حکم واضح ہے کہ وہ دل کھول کر اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ شوہر پر پہلا حق اس کی بیوی کا ہے، کیونکہ وہ اس کے نصیب سے کماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ زندگی بڑی عجیب ہے، کبھی گلزار سی کبھی بیزار سی۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ جو آپ کے جذبات کو سمجھ کر بھی آپ کو تکلیف دے وہ کبھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعا مصیبتوں کا۔ سانس کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، درد کوئی ہماری وجہ سے ملا ہو تو معاف کرنا۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ میں اب لوگوں کی نیت سے واقف ہو گئی ہوں، مجھے اب لوگوں کا اچھا ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں بتاتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوں۔
زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔